موضوع الدرس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں جو قرآن مقدس کی بڑی مختصر صورت ہے لیکن بہت بڑی جامع معنی کامل مکمل صورت ہے باعتبار معانی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر. تو الکوثر کے بارے میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض علماء اور مفسرین رحمت اللہ علیہم اجمعین نے جیسے البحر المحیط میں 26 قول لکھے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو فرماتے ہیں کہ الکوثر سے مراد ہے الخیر الکثیر، بہت بڑی بھلائی. تو اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ الکوثر سے مراد جو ہے وہ خیر کثیر یعنی نبوت ہے، کہ اللہ نے آپ کو جو نبوت اور رسالت دی وہ عالمی ہے اور دائمی ہے. یاد رکھو، ہر پیغمبر کو اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، اللہ نے شان دیا. ہم سب انبیاء کے قائل، ان پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام نبوت اور رسالت حضور کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. ایک تو یہ ہے کہ سب کی نبوت جو ہے ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے محدود تھی. ہر قوم میں نبی بھیجا گیا اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو مخاطب کیا، یا قوم یا قوم یا قوم. جیسے کہ اللہ نے بعض انبیاء کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. یعنی ساری تفصیل. لیکن یہ خطاب جو ہے نا صرف میرے مدنی نے کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق، تمام عالم انسانیت. اسی لیے روایات میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ انبیاء یبعثوا الی قومہ وبعثت الی کافۃ الخلق. سب انبیاء اپنی قوموں کے لیے آئے لیکن اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے بھیجا. اسی لیے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے لکھاری ہیں اور وہ نصرانی ہیں، عیسائی ہے، ابھی تک عیسائی ہے. اس نے مشاہیر عالم کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی بڑی شخصیتیں کون سی گزری. اور اس نے بڑی محنت کی.
اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو غیر ملک کے لوگ ہوتے ہیں، عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا لا مذہب ہیں، بے دین ہیں، لیکن اگر وہ کسی موضوع پہ قلم اٹھاتے ہیں تو پھر محنت کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب یہ محنت ختم ہو گئی، اب پڑھنے والے بھی مر گئے، پڑھانے والے بھی، لکھنے لکھانے والے بھی، اور پڑھنے والے ذوق ہی نہیں رہا۔ ہمارے کوئی آدمی کتاب لکھے گا، مثلا کتاب حج پر لکھنی ہے، نام کوئی بدل دے گا، کسی نے لکھا حج عمرہ، کسی نے کہا صرف حج، کسی نے لکھا حج کا آسان طریقہ، نام بدل دیا، اندر وہی بات ہے جو ساری علماء نے لکھی ہے، اس میں ایک لفظ بھی نیا نہیں ہے، پھر کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، پہلے لکھی موجود ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چند کتابیں ہیں، ورنہ باقی جو ہے وہ سب ایسے ہیں کہ اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، ان کے حوالے نقل کیے، کتاب چھاپ دی، نام اپنا لکھ دیا، نام بدل دیا۔ حالانکہ پہلے لوگ جو تھے وہ بڑی محنت کرتے تھے۔ اب اسی حج کے مسائل کے دیکھیں، معلم الحجاج جو عجیب جامع کتاب ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی انہیں نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اور زبدۃ المناسک ہے، الناسک الی المناسک ہے، یہ بڑی اہم کتابیں ہیں۔ اسی طرح البحر العمیق ہے، کئی جلدوں میں وہ کتاب، اور محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا جی، ہمارے جو پرانے ہندوستان کے علماء تھے، انہوں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں بڑی محنت کی ہے۔ اب مثلا صرف ایک بہشتی دیوری دیکھ لو، یعنی انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کہ بھی عورتوں کے پڑھنے کے لیے، کہ عورتوں کو دے دی جائے تاکہ عورتیں گھر میں بیٹھ کے اپنی کتاب روزانہ تھوڑی تھوڑی پڑھتی رہے، مسائل سے واقف، لیکن کوئی باریک سے باریک مسئلہ نہیں جو حضرت نے اسی چھوٹی سی ایک عورتوں کی کتاب میں نے لکھ دیا۔ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ تو مذاق بناتے ہیں جی کہ صابن بنانے کے نسخے بھی لکھے ہیں، عورتوں کی بیماری اور مردوں کی بیماریوں کے نسخے بھی لکھے ہیں، تو یہ کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے۔ اگر ایک گھر کو کوئی ضرورت پیش ہے تو اپنا کتاب پڑھ کے مسئلہ حل کر لیں۔ اس طرح تو پھر کافر بھی کہتے تھے کہ دیکھو جی، ان کا نبی تو ان کو استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے، وہ بھی اعتراض کرتے تھے۔ تو یہ تو جاہلانہ اعتراض ہوتے ہیں، یعنی آپ یقین کریں کہ اچھے اچھے مولوی جو ہیں نا جی، وہ جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ اسی بہشتی دیور کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ یعنی ریسرچ کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان لوگوں کی کتابیں جو ہے نا، ابھی وہ مارکیٹ میں نہیں آتی اور 1-1 لاکھ پہلے بک جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں، یہ تو ہاٹ کیک ہے، یعنی گرم کیک ہے جو ہر کوئی کھانا چاہتا ہے۔ تو اس نے جو کتاب لکھی ہے اس پہ بھی اس نے محنت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور انبیاء کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے جو اسکالر اور ہیرو گزرے ہیں، لیکن اس نے سب سے پہلے نمبر پہ لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ نصرانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے۔
تو جب کتاب آ گئی، چھپ گئی، اور صحافیوں نے اس سے سوال کیا کہ بھئی تم تو خود عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو، پھر اپنے نبی کو تو تم نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے اور مسلمانوں کے نبی کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، لیکن صرف بنو اسرائیل کے لیے ایک نبی بن کے آئے تھے نا، وہ تو ایک محدود قوم ہے، ان کا جو دائرہ کار ہے وہ ایک محدود ہے۔ یہ واحد نبی ہے جو سارے عالم کو خطاب کرتا ہے، یا معشر الجن والانس یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہ ایسا پیغمبر ہے جو انسانیت کو خطاب کر رہا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ایک ایسی مخلوق جو ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان کو بھی خطاب کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے شان والا پیغمبر ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ یہود دشمن ہو گئے، وہ آپ کو پھانسی دینا چاہتے تھے، نصرانی بے وفا نکلے، تو اللہ نے آخر اپنے پیغمبر کو محفوظ رکھنا تھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن زمین پر تو نہیں رہ سکے نا۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، ماں قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ محفوظ ہیں، شان سے ہیں، اتریں گے، آئیں گے، تو ان کی شان بھی پوری دنیا کے لیے تب بنے گی جب وہ محمد مدنی کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا اس سے حضور کی شان کا اندازہ کرو کہ اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، اور کوئی دولت نہیں، دنیا نہیں، محل نہیں، مکان نہیں، یعنی آپ کو دایا جو ہے دودھ پلانے والی وہ نہیں لے رہی کہ یتیم بچہ ہے ہمیں پیسے کون دے گا، اور گھر میں کچھ نہیں، جب ولادت ہوتی ہے باپ پہلے فوت ہو گیا ہے، عبد المطلب ہے تو دادا ہے، باپ تو نہیں ہے، اور بالکل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دولت، کوئی مال، کوئی ثروت بالکل نہیں۔ اور پھر جب آپ نے پورے عالم کو چیلنج کیا ہے، پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک معبود برحق کی عبادت کرو تو کامیابی ہوگی، چھوڑ دو یہ جھوٹے معبودان باطلا۔ کتنی مشقتیں جھیلنی پڑی کہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے لوہار کا کام کرتے تھے، اور آپ بڑی اچھی تلواریں بناتے تھے۔ ام انمار ایک عورت تھی جن کے آپ غلام تھے، اور ساری کمائی جو تھی وہ اسی کو دیتے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اس کو پتہ لگا، اس نے پھر امیہ کو بتایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ انہوں نے اتنے عذاب دیے ہیں نا جی، اتنے عذاب دیے ہیں خباب بن الارت کو کہ مکے کے اوباش لڑکے جو تھے کافروں کے ان کو پکڑ لیتے، اور لوہے کی زرہ پہنا کے مقام ہررا جو سخت مشہور گرم جگہ تھی مکے کی، وہاں لے جاتے اور ان کو لٹا دیتے، سینے میں پتھر رکھ دیتے اور پھر مارنا شروع کر دیتے، اور اس وقت ان کو پوچھتے
ماذا تقول فی حق محمد، تمہارا حضور محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرماتے محمد عبد اللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ وہ پوچھتے ما یقول فی صنمان اللات والعزیٰ، تمہارا ہمارے خداؤں کے بارے میں، لات عزیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو فرماتے صنمان لا ينفعان ولا يضران يسمان ابکمان، میں نے کہا تو گنگے پتھر ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، وہ کیسے الہ؟ وہ پھر ماننا شروع کر دیتے۔ یعنی ایک دفعہ ظالموں نے یہ کیا کہ وہ جو انگارے جلاتے تھے نا لوہا گرم کرنے کے لیے، ام انوار نے وہ لوہا گرم شدہ جو ہے وہ لے کے سر، پورے سر کو داغ دیا۔ ہمیں تو اسلام مفت مل گیا ہے نا جی، ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے نا، مکے میں رہتے ہیں کوئی قدر نہیں۔ سگریٹ پینے والا اسی طرح سگریٹ پیتا ہے، فلم دیکھنے والا اسی طرح فلم دیکھتا ہے، عشق فرمانے والے اسی طرح عشق فرما رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے بھی غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے نا میرا بھائی، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ تصویریں بنا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، عورتوں کی ویڈیو بنا رہا ہے، عورتیں مردوں کی ویڈیو بنا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وقت آنا تھا، حضور نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، جب اسلام آیا تو اجنبی اوپرا تھا، اسی طرح پھر ہو جائے گا۔ اب بھی جو صحیح مسلمان ہے وہ اجنبی ہے، اوپرا ہے۔ تو انہوں ظالموں نے ایک دفعہ یہ کیا کہ وہ جو انگارے دہک رہے تھے نا، ان انگاروں پر لٹا دیا خباب اللہ، اور آپ کی پشت جل گئی اور اس سے پیپ بہتی رہی اور انگارے بجھے۔ اسی جلی ہوئی پیٹھ کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور حتیم میں بیٹھے تھے اور کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ یا رسول اللہ فضل اللہ، اللہ کے نبی، اللہ سے دعا مانگو ہمارے لیے۔ حضور پاک نے فرمایا خباب بس ہار گئے ہو، تم سے پہلے تو ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں جن کے سروں پہ آرے رکھے گئے اور چیر دیا گیا، انہوں نے تو کمزوری نہیں دکھائی، تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ اللہ کی مدد آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صبر فاصبر صبرا جمیلا۔ اور نے کہا کہ ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے کہ کسی پیغمبر کے ساتھی اس طرح عذاب دیے گئے لیکن انہوں نے حضور کو نہیں چھوڑا اور نہ اسلام کو چھوڑا۔ زید بن حارثہ یہ بنو قزاع قبیلے کا بڑا قبیلہ تھا، ان کے بڑے آدمیوں میں تھے، ان کا نام جو ہے زید تھا اور باپ کا نام حارثہ بنت شرحبیل تھا۔ اتفاق سے ایک قبیلے والوں نے، یہ بچے تھے، ان کو پکڑ لیا اور مکے میں آگے بیچ دیا، غلام بن گئے۔ بڑی ذہین، ذکی، فہیم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو خرید لیا، اپنے لیے، اپنے کام کے لیے خرید لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور جب گھر آئے، دیکھا، پوچھا خدیجہ یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ غلام ہے، میں نے خریدا ہے۔ اور فرمایا یہ تم مجھے دے دو۔ خدیجہ نے کہا قد وہبت لک یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دے دیا۔ اب وہ حضور کے غلام بن گئے۔
بنو قضاء قبیلے کے کچھ لوگ جو حج پہ آئے تو انہوں نے زید کو پہچان لیا. واپس جا کے انہوں نے زید کے والد حارثہ کو بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو موجود ہے، زندہ ہے، مکے میں ہے. تو حارثہ خود بھی اور اپنے بھائی کعب ابن حارثہ کو بھی، ابن شرحبیل کو بھی، اور اپنے بیٹے جبلہ بن حارثہ کو بھی، یعنی حضرت زید کے بھائی کو بھی لے کے مکے میں آئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ مکے میں اس وقت پہنچے کہ حضور پاک بیٹھے ہیں اور زید بھی بیٹھے ہوئے ہیں. باپ ہے، چچا ہے، سگا بھائی ہے. زید نے دیکھا، نظریں نیچے جھکا لی کہ میں حضور کی مجلس میں اٹھ کے ملنا نہیں چاہتا. انہوں نے بڑے غور سے دیکھا، عجیب بات ہے. حضور بھی سمجھ گئے. حضور نے فرمایا کہ زید جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا سنا آدھا ابھی وادہ امی وادہ اخی، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھائی ہے. تو میں اللہ کے بندے اٹھو، ان کو ملو، ان کا استقبال کرو. تو اب وہ اٹھ کے جب اپنے باپ کو ملے تو باپ نے جس درد سے روئے کہ سارے حاضرین کانپ اٹھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بنو قضاء کے لوگ ہیں، میرے بیٹے کو ایسے لوگوں نے آ کے غلام بنا دیا ہے، آپ اس کے بدلے میں جو چاہتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے جتنے میں خریدا ہے اس سے 10 گنا زیادہ قیمت لے لیں. ہم بڑے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، بڑے قبیلے کے لوگ ہیں ہم. حضور نے فرمایا حارثہ مجھے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے، یہ زید تمہارا بیٹا ہے، میں اس کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس کو لے جاؤ، اور کوئی معاوضہ بھی نہیں دوں گا، کوئی پیسہ نہیں دوں گا، اور اگر تمہارے ساتھ یہ نہ جانا چاہے تو پھر زبردستی بھی نہیں بھیجوں گا. وہ حضرت زید کو لے گئے. اب باپ رو رہا ہے، چاچا رو رہا ہے، بھائی چھوٹا ہے وہ منتیں کر رہا ہے مہربانی کرو. اس نے کہا اب تم جو چاہو، میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد بدری کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام آئے درود شریف پڑھ لیا کرو. اللہ کے بندو اور گھر میں بیٹھے ہو، پتہ نہیں اسی درود کی وجہ سے قیامت میں شفاعت مل جائے. انہوں نے کہا کچھ کر. انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو، میں تمہارا باپ ہوں. انہوں نے کہا باپ، بھائی، بہن، ماں، خاندان، قبیلہ، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. واپس آئے حارثہ. حضور نے فرمایا ماذا فعل زید، زید نے کیا کیا بھائی؟ انہوں نے کہا حضور وہ نہیں جاتا. آپ نے فرمایا فشہدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ. اگر زید بن حارثہ نے وفا کی ہے تو میں بھی محمد الرسول اللہ ہوں. آج کے بعد زید تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں. اس دن کے بعد سے آپ کو زید ابن محمد کہہ کے پکارا گیا. کچھ دن رہے، اللہ کی شان ہے، آپ کے باپ بھی مسلمان ہو. اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ قبیلہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو چند دن رہا اور اس کے دل میں بھی اسلام گھر کر گیا. تو اس کتاب والے نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی مثال اور پیغمبر تو نہیں پیش کر سکتا، اور اللہ کا کوئی پیغمبر. حضرت یونس پہ آئی تو علیحدہ ہی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام پہ وقت آیا تو بیٹا بھی ساتھ نہیں ہوا. لوط علیہ السلام پہ وقت آیا تو بیوی نے بھی ساتھ نہیں دیا. یہ کیا نرالی شخصیت ہے کہ جس نے بھی دیکھا وہ قربان ہو گیا. بس اس نے اپنا تن من دھن سب حضور پہ خرچ کر دیا.
اس لیے اس نے کہا کہ میں نے حضور کا نام پہلے لکھا ہے، کیونکہ میں نے لفظ کہا تھا نا، اسے لکھا ہے کہ آپ کی نبوت جو ہے وہ عالمی بھی ہے دائمی بھی ہے۔ کیا معنی؟ انہوں نے کہا آدم ابھی ان کے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ محمد مصطفیٰ تو نبی تھے۔ وَإِنِّي عِندَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ مُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ میں تو اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا۔ تو آپ کی ابتدا بھی وہاں سے، پھر تمام انبیاء سے عالم ارواح میں بھی آپ کا عہد لیا گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اور اس نے کہا کہ پھر جو بنو اسرائیل کا آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس نے بھی یہی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہو۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ جو مقام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس نے کہا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پورے عالم میں آپ سے بڑی شخصیت کوئی، آپ سے بڑے شان والا کوئی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ الکوثر کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن بھی تو خیر کثیر ہے۔ قرآن جو ہے وہ خیر کثیر ہے، اور قرآن جو ہے قرآن کریم۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حضور کی امت کے علماء، کیونکہ آپ کی امت کے علماء جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے بنو اسرائیل میں انبیاء ہوتے، کا انبیاء بنی اسرائیل۔ کیوں؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب وہ کام اللہ حضور کی امت کے علماء سے لیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد آپ کی امت ہے، اتباع ہے، کہ تمام انبیاء سے سب سے زیادہ امت جو ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ یعنی ہر پیغمبر کی امت ہوگی، لیکن سب سے زیادہ، سب سے بڑی امت جو ہے کثرت کے اعتبار سے وہ حضور کی امت ہوگی۔ تو یہ خیر کثیر ہے۔ جب امت زیادہ ہوگی تو ہر امت کے عمل کا ثواب تو حضور کو جائے گا نا، حضور ہی نے تو ہمیں سکھایا ہے نا۔ ہمیں کیا پتا تھا نماز کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، قیامت کیا ہے، ہمیں کیا پتا؟ تو ہمیں سکھانے والے کون ہیں؟ حضور پاک۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یعنی آپ کی امت کی کثرت ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے حکمت و دانائی کی باتیں، یعنی اللہ نے اپنے نبی پاک کو ایسی حکمت کی باتیں عطا فرمائی تھیں کہ بڑی مختصر کلام فرماتے، کلما دلہ، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی۔ اوتی تو جوامع الکلم، اور پھر جس کو اللہ حکمت دے تو من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، تو لہذا خیر کثیر ہوں۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارے اقوال ہیں اور سارے ٹھیک ہیں، سارے صحیح ہیں، لیکن آیت کی تفسیر وہ ہے جو صحیح حدیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ المعراج میں مجھے ایک نہر دکھلائی گئی جس کے جو کنارے تھے نا موتیوں سے بنے ہوئے، اور جس کا پانی جو ہے وہ سفید تھا، اور اس میں مشک کی خوشبو تھی۔ تو میں حیران ہو گیا، اب ایسی نہر تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ انہوں نے فرمایا یا محمد یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔
تو اس نہر کا نام کوثر ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں حوض ملے گا، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت و منبری علی حوضی، کہ میرا گھر میرا منبر یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کہ میرا منبر جو ہے وہ میرے حوض میں ہے۔ کیوں؟ یہ جنت کا جو ٹکڑا ہے یہ وہی جنت میں رہے گا، اور جہاں منبر ہے یہی حوض ہوگا، حوض پر حضور کا منبر ہوگا۔ تو یہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ منبری علی حوضی۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ انا فرطکم علی الحوض، حضور نے فرمایا میں پہلے پہنچ جاؤں گا وہاں، تم بعد میں آؤ۔ اور پھر حضور وہاں اپنے ہاتھوں سے امت کو پلائیں گے شربتن ہنیۃ مریہ لا نظمأ بعدہا ابدا، وہ ایسا شراب ہوگا، ایسا پانی ہوگا کہ جس نے پی لیا اس کو پھر قیامت کی اتنی شدید گرمی میں بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور خلفاء راشدین آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر۔ یاد اب دو حدیثیں ہو گئی، اچھی طرح دماغ میں رکھا کریں بھئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نہر کا نام کوثر ہے، تو نہر تو الگ چیز ہوتی ہے نا، اور ایک حدیث میں ہے کہ حوض کا نام کوثر ہے۔ تو بظاہر جو ہے حوض آگے کی کتنا بڑا ہو حوض حوض ہے، نہر تو جاری ہونے والی چیز ہے نا۔ تو علماء نے محدثین نے فرمایا کہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، حوض کوثر بھی ملے گا، اور اس حوض کوثر میں جو پانی ہوگا وہ اسی نہر سے ڈالا جائے گا۔ تو لہذا کوثر کی تعریف میں نہر بھی ٹھیک ہے اور حوض بھی ٹھیک ہے، دونوں حدیثیں جمع بھی ہو گئی اور کوئی تعارض بھی نہیں ہے کہ وہی نہر کا پانی جو ہے وہ حوض کوثر میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب سمجھیں کہ یہاں لفظ جو ہے نا جمع کا ہے، انا اعطینا، ہم نے آپ کو دیا۔ یہ نہیں کہ انا آتیتو کا میں نے آپ کو دیا، نا، جمع کا صیغہ انا اعطینا، ہم نے آپ کو دیا۔ تو اس جمع سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو خدا تو ایک ہے، اللہ کی ذات تو وحدہ لا شریک لہ الہکم الہ واحد۔ پھر جمع کا حرف کیوں استعمال ہوا؟ تو یاد رکھو اس کو کہتے ہیں جمع تعظیمی، کہ عظمت کے لیے تعظیم کے لیے بھی جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ جیسے آج کل دنیا کا بادشاہ جو ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں، کہیں گے ہم کہتے ہیں، ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے کہا ہے، تو جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ تو جمع تعظیماً ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر اس کو یعنی حقیقی جمع کے معنی میں بھی لیا جائے تو دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن کتنے فرشتے ہوں گے، کتنے خدام ہوں گے، کتنے نہر جلانے والے ہوں گے، کتنے حوض بھرنے والے ہوں گے، کتنے حوض سجانے والے ہوں گے، کتنے اس میں برتن رکھے، وہ بھی تو سب دینے میں شریک ہے نا۔ تو اس لیے جمع کا صیغہ ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ یہ جمع تعظیم کے لیے۔ اچھا یاد رکھو یہاں لفظ کیا، انا اعطیناک، آتیناک نہیں ہے، لفظ دو ہوتے ہیں، اعطیناک اور آتیناک۔ جیسے ہے آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، تو آتینا ہے۔
جیسے اور یہاں لفظ ہے آتینا، یعنی یہاں لفظ ہے الف عین کے ساتھ، وہ ہے الف اور بعد میں تے کے ساتھ آتینا، تو دونوں میں فرق ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کا معنی دینا ہوتا ہے، تو کبھی آتینا کا اور کبھی آتینا کا استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس میں لطیف فرق ہے کہ آتینا جو ہے نا، وہاں جو ہے تو وہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز دی جائے اور بدلے میں بھی آپ کوئی چیز دیں گے، ٹھیک ہے، مثلا آپ نے چھوٹی چیز دی، بادشاہ نے بڑا ہدیہ دیا، لیکن کوئی نہ کوئی بدل میں چیز ہوگی۔ اور یہاں اعطا ہو، وہاں ہمارا خالص فضل ہے کہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اس کا کوئی بدلہ شدلہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ خالص فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو دیا ہے یہ اللہ کا خالص فضل ہے، کیونکہ جنت جو ہے لا يدخل الجنت احد الا بفضلہ، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے فضل سے، ولا يدخل النار احد الا بعدلہ، اور کوئی جہنم میں نہیں داخل ہوگا مگر اس کے عدل سے، تو لہذا وہ تو فضل ہی فضل ہے، وہ تو عطا ہی عطا ہے، عطاء غیر حساب۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک، جیسے اللہ نے دوسری جگہ بھی قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، تو اس لیے فرمایا انا اعطیناک، اور کاف خطاب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے شان والے پیغمبر ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اب دیکھیں، حوض کوثر سے پانی تو ساری امت پیے گی انشاءاللہ، لیکن ملا کس کو ہے؟ محمد مصطفیٰ کو، اس لیے خطاب خاص جو ہے وہ حضور کی طرف ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے آپ کو دیا ہے کوثر، یعنی وہ حوض کوثر، کوثر یعنی نہر کوثر، یا کوثر مانا خیر کثیر ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ نے دنیا میں بھی آپ کو نعمتیں دی اور آخرت میں بھی آپ کو نعمتیں دی، یاد رکھو۔ بعض نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے حضور کو دنیا میں دی ہیں، الم یجدک یتیما فآوی فوجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یہ دنیا میں مل گئی۔ الم نشرح لک صدرک، دنیا میں، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ سب آپ کو دنیا میں اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں خلق عظیم دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ دنیا کی نعمتیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا شان دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو بعض نعمتیں وہ ہیں جو حضور کو دنیا میں بھی دی ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں احلت لی الغنائم، جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہے وہ میری امت کے مجاہدین کے لیے حلال ہے۔ اور فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے 1 مہینے کا سفر باقی ہوتا ہے کہ میرا رعب دشمن کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی مجھے ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ اور حضور پاک نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی، جہاں مرضی آئے نماز پڑھ لو، جہاں مرضی آئے تیمم کر لو۔ تو فرمایا یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی صرف میری امت کو ملی ہیں اور کسی کو نہیں ملی،
اسی لیے یاد رکھو کہ بعض نعم دنیاوی ہیں، یعنی جو دنیا میں حضور کو ملی، اور بعض نعم اخروی ہیں جو حضور کو قیامت میں ملیں گی، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں انا اول من اقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا، تو یہ آخرت میں ملے گی۔ انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، جب سارے نبی خاموش کھڑے ہوں گے تو بولنے کی اجازت بھی صرف مجھے ہوگی علیہ السلام۔ اور اسی طرح سَيَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ مقام محمود بھی قیامت میں ملے گا، حوض کوثر بھی قیامت میں ملے گا، نہر کوثر بھی قیامت میں ملے گی۔ تو یاد رکھیں کہ انعام جو ہے، انعام دنیاوی بھی ہے اور انعامات اخروی بھی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ بعض نعمتیں دنیا میں دی ہیں اور بعض نعمتیں آخرت میں دی ہیں، جیسے کہ اللہ نے وعدہ بھی فرما دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، میرا مدنی آپ کو تیرا رب اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر دیں گے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے تھے اس آیت پڑھنے کے بعد ارجا آیتن فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں سب سے بڑی امید دلانے والی یہ آیت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ کیا میرا مدنی میں آپ کو راضی کروں گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ حضور راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کی امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں پڑا ہوگا۔ میں حضور کیسے چھوڑیں گے اپنی امت کو؟ تو مانا یہ تو سب سے بڑی امید دلانے والی آیت ہے۔ اچھا یاد رکھو فرق ہے، وہاں ہے والا سوف یعطیک، اللہ آپ کو دیں گے، لیکن یہاں کیا ہے انا اعطینا، ہم نے آپ کو دے دیا۔ تو فرق ہے دونوں میں، یاد رکھو وہاں مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے اور ماضی زمانے گزرے پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، یہ نہیں ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، بندے نہیں ہوتے، اللہ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضیہ آتیناک، ہم نے دے۔ علماء نے فرمایا کبھی ماضی کا صیغہ اس لیے ہوتا ہے لتحقق الوقوع، تاکہ یقینی بات ہو جائے کہ جب اللہ نے فرمایا ہم نے دے دیا تو گویا مل گیا، اس لیے وہاں اب نہ حوض کوثر تو آپ کو قیامت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، لیکن یہاں اللہ فرماتے ہم نے آپ کو دے دیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ ایک عظیم صورت ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ دم کی بکری کا گوشت ذبح کرنے کے بعد کچھ حد حرم میں تقسیم کر دیں اور کچھ دوستوں کو دیں جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ حدود حرم میں ذبح ہوگا، حدود حرم میں فقراء مکہ پہ تقسیم ہوگا، لفظ لکھے ہوئے ہیں آگے۔ ہاں تم نے ایک مکے کے فقیر کو دے دیا، اس نے کسی دوست کو دے دیا، اس کی مرضی ہے، تم نہیں دے سکتے کہ آدھا فقیروں کو دے دو آدھا دوستوں کو دوں گا۔ یعنی ایک دم جو دینی پڑ گئی ہے اس میں بھی سوچ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسا تجارت کروں۔ ابھی اب بکری تو ذبح کرنی پڑ گئی ہے نا، چلو دوستوں کو بھی تو راضی کر لو نا، وہ بھی کچھ کھا پی لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی تم پر دم ہے، جرمانہ ہے، تم نے غلطی کی ہے، واجب چھوڑا ہے، اس کی سزا ہے، اب اس میں تیرا کیا حق ہے کہ اس کو دے دوں یا اس کو دے دوں؟
تمہارا کام ہے ذبح کرو، غریبوں میں تقسیم کرو، اور شاخ لکھا ہے باقاعدہ فقراء مکہ، مکے کے فقیروں میں تقسیم کرو۔ پرانے دور کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند کو مدرسے کی تعمیر کے لیے کسی نے اللہ عالم 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 5 کروڑ، بہرحال کروڑوں کی بات تھی، کسی سیٹھ نے چیک بھیجا اور ان نے ساتھ خط میں لکھا کہ حضور میری تمنا یہ ہے کہ آپ لوگ بس عمارت بنا دیتے ہیں، کوئی ادھر بناؤ ادھر بناؤ ادھر بناؤ ادھر بناؤ، ایسا نہ کریں، مہربانی کر کے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی بہت اچھے آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ لے آؤں تاکہ وہ نقشہ بنائیں، نقشے کے مطابق عمارت بنے، تو اس سے فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور خوبصورت بھی لگے گی۔ تو حضرت نے چیک، محتمم صاحب نے چیک کے پیچھے لکھا کہ مرسل الیہ کو واپس کیا جائے، جس نے چیک بھیجا اس کو واپس کر دو۔ آج کل دیکھیں آپ نے ایسا کو مولوی دیکھا ہے جس کو پیسے دو اور واپس کر دو؟ توبہ جی، نعوذ باللہ، ہر چیز آیت فنا در فنا، شکم فقیراں تغار خدا، کبھی نہیں پوچھیں گے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، ہدیہ ہے، کیا بلا ہے، نہیں، دے دیا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی واپس کر، اس سیٹھ کو چیک واپس ملا، وہ تو بیچارہ پریشان ہو گیا، وہ دوڑا وہاں سے وہاں پہنچا محترم صاحب کی خدمت میں کہ حضرت میں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے فرمایا بھائی آپ نے شرط لکھ دی کہ اس کو ایسے بنایا جائے، ایسے بنایا جائے، ایسے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہارا وہ حق کی ملکیت ختم نہیں ہوا، جب حق کی ملکیت ختم نہیں ہوا تو تمہارا صدقہ کہاں ہوا؟ تمہارا کام ہے صدقہ کر دو، اگلی مرضی ان کی کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، تم کون ہو پھر اپنی رائے دینے والے؟ تو جب تک تمہاری اس میں رائے باقی تھی، اس کا معنی ہے اس میں تمہارا حق باقی تھا، لہذا میں پیسے بھی تیرے ضائع کروں اور تمہیں ثواب بھی نہ ملے۔ انہوں نے کہا جی قبول فرمائیں، جو مرضی آئے کریں، میرا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر قبول کریں۔ اللہ والے اب بھی ایسا کرتے ہیں، یہ کوئی پرانے دور کی باتیں نہیں ہیں۔ ابھی کراچی کے ہمارے جامعۃ الرشید والمحتمم صاحب ہیں، تو ایک آدمی لاہور سے آئے، انہوں نے دیکھا مدرسہ، پڑھائی، طالب، یہ اہتمام، تو اس نے جا کے کہا کہ حضرت میری لاہور میں فلاں اہم جگہ پہ زمین ہے، میں آپ کو 8 ایکڑ وہاں سے زمین دینا چاہتا ہوں، وہاں بھی آپ ایسی ایک جامعہ کی برانچ بنا دیں۔ انہوں نے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے 1 مہینے کے بعد خط لکھا کہ حضرت آپ تشریف لے آئیں، آخر آپ نے زمین لینی ہے تو رجسٹری کرانی ہے، کاغذات مکمل کرانے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ابھی ہم لینے تو کبھی نہیں جاتے ہیں، آپ نے دینی ہے تو ویسے رجسٹری کر کے بھجوا دو، پھر ہم اپنے آدمی بھیج دیں گے کام کرنے کے لیے، ہم لینے کے لیے نہیں آئے۔ 8 ایکڑ لاہور میں، مذاق ہے؟ تو اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوا؟ اس نے 18 ایکڑ کی رجسٹری کر کے بھیجی، وعدہ تو 8 کا کر کے کیا تھا نا۔ انہوں نے دیکھا یہ تو خالص لوگ ہیں۔ تو بہرحال آپ بھی اللہ والے ہیں، یہ تو کمی نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے بھی، محسن بھی، بزرگ بھی، بہت بڑے عالم اور علامہ حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کراچی سے، ان کا بچہ بیمار ہے، سارے دل سے دعا کیجئے گا اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے تو ویسے بھی وہ بہت ہی محبوب ہیں، اور بچہ بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ اگر کسی نے سلام کہا ہے تو مدینے میں پیش کر سکتے، کہا نہیں تو اپنی طرف سے نہیں۔ میں مکے کا رہائشی ہوں، مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاؤں، واپسی پہ بالکل احرام باندھنے، میقات ہے، عذر کوئی نہ ہو تو احرام باندھنا پڑے گا۔ کوئی عذر ہے، تجارت ہے، ڈپٹی ہے، کام ہے، پھر نہیں باندھا تو بچ جائے گا، ورنہ تو باندھنا پڑے گا۔ کہ ایک دوست نے خودکشی کر لی ہے، بھئی کافر تو نہیں ہے نا، گناہ کیا ہے، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اور اللہ قادر ہے اس کو معاف کریں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ تو اگر اس کی مغفرت ہونی ہی نہیں تھی تو پھر جنازے کا کیا مطلب؟ کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس میں مغفرت کی تو دعا ہوتی ہے۔
اس نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ جہنم میں رہے۔ انشاءاللہ اللہ جنت دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اگر ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سجدے کی جگہ آتی ہے تو سجدہ نہیں کرتا ہے، سجدے کی جگہ کیوں آتی ہے؟ اسی لیے تو آتی ہے نا کہ سجدہ کرو، نہیں کرتا ہے کہ کیا مطلب؟ بالکل گناہ گار ہے۔ جنابت کی حالت میں اگر کوئی جسم کے بال اتار دے کوئی بات نہیں، اتار رہا ہے نا، لگا تو نہیں رہا ہے۔ جنابت بھی تو اتارو گے نا نہا دھو کے، تو ہر گندگی اتار دو۔ ایک آدمی نے بغیر عذر کے عربی میں صفا بروا کیا ہے، دم تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس نے غلط کیا ہے کہ جب عذر ہی نہیں تھا تو حضور پاک نے تو دوڑ کے فرمایا ہے تم کوئی زیادہ نازک آ گئے ہو۔ کہتے جی کہ پٹھانوں کا کوئی آدمی آیا تھا جو حضور کے زمانے میں مسلمان ہوا، اس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اللہ عالم، تاریخ دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے حج پہ، من کل فج عمیق، تو قرآن بھی کہتا ہے نا کہ حج جب فرض ہوا تو ہر کونے سے لوگ آتے تھے، ہو سکتا ہے آئے ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال کیونکہ اس قوم میں بھی بڑا الحمدللہ اسلام ہے تو کوئی اثرات تو ہوتے ہیں، کوئی وجوہات تو ہوتی ہیں، لیکن میں نے نہیں پڑھا کسی جگہ، نہ قیس عبد الرشید کا نام پڑھا ہے اور نہ ہی کسی خاص طور پہ پٹھان کا نام پڑھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، اگر حضور کے ہاتھ میں بھی اسلام نہ لائے ہوں، صحابہ کے ہاتھ میں بھی لائے ہوں تو کوئی معمولی بات ہے، تابعین کے ہاتھ پر بھی ایمان لائے ہوں تو کوئی معمولی بات ہے۔ اصل بات تو ایمان لانا ہے۔ ہاں یہ تاریخ میں آتا ہے کہ حجر اسود چوری ہو گیا تھا اور یمن میں جا کر دشمنوں نے پہاڑوں میں ڈال دیا، چھپا دیا پتھروں میں، تو یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ افغانی وہاں سے آئے تھے اور انہوں نے وہاں یمن تک سفر کیا، جہاد کیا، لڑ کے مار کے ان سے حجر اسود لے کے آئے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ قوم ہے تو ایسی نہیں، جب سونا نکلا نا جی آسٹریلیا بھی پہنچ گئے، سونا نکالنے گئے تھے۔ اچھا ابھی تک بھی وہاں ہوں گے، اس لیے وہاں کی جو سب سے اچھی ٹرین ہے نا اس کا نام ہے گھان ایکسپریس، اصل میں خان ایکسپریس، یہ خان کہلاتے ہیں نا، تو اس کو ان کو خان تو لکھنا آتا نہیں، انہوں نے گھان ایکسپریس رکھا ہوا ہے گاڑی کا نام، اصل میں وہ خان ایکسپریس ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ جو لوگ ہیں اللہ جن سے بھی دین کا کام لے لے، ہم سب بھائی ہیں اور دعا کریں اللہ تمام فتنے، لڑائیاں، جھگڑے ختم کر، دعا کیا کرو۔ بہت افسوس کی بات ہے جب مسلمان کی تلوار سے مسلمان کاٹا جاتا ہے، جب کلمے پڑھنے والے کے ہاتھ سے کلمے پڑھنے والا مارا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابی قحافہ ان کی کنیت تھی، عثمان نام تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی کوئی نشانیاں آئیں کہ خلافت میں، اس سے بڑی کوئی نشانی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر بھی نبی بنتا۔ اور اس سے بڑی کوئی نشانی ہے کہ حضور نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ان کی اتباع کرنا، ابی بکر کی اور عمر کی، اس سے بڑی کوئی نشانی ہے؟ تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھو تو جائز ہے، بہتر ہے 4 رکعت پڑھو۔ اگر نفلی نماز میں قرآن دیکھ کے پڑھیں جائز ہے۔ مراقبہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے،
مجھے تو نہیں پتا مراقبہ کیا ہوتا ہے. میں اپنی بیوی پہ بہت شک کرتا ہوں. کیا وجہ؟ تمہارے اندر کوئی شیطانی وسوسہ ہے یا واقعی وہ خراب ہے؟ شک کرنا تو بری بات ہے. ان بعد ظن اسم، برا گمان کرنا جو ہے وہ تو گناہ ہے. اور بلا وجہ نہ شک کیا کرو، اسی سے تو گھر برباد ہوتے ہیں. یا تو کوئی واقعہ بھی تو ہونا. اچھا جس بات کا شک ہے وہ دروازے بند کر دو تاکہ آئندہ شک پڑے ہی نہ. اگر کسی کھڑکی سے ہوا آتی ہے کھڑکی بند کر دو، بس نہ کھلے گی نہ ہوا آئے گی. اتقوا عن مواقع التہم، حضور نے فرمایا جس گلی میں تہمت لگتی ہو اس گلی کا جانا ہی چھوڑ دو، بات ختم ہو جائے. کہتے تھے کہ مجھے 300 ریال ملا تھا، مالک نہیں ملا، موسم حج ختم ہو گیا. بہرحال آپ خیرات کر دیں، مسجد کی مرمت میں لگائیں، لگا دیں، کوئی بات نہیں. جب مالک نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے استاد گالیوں، میرے والد کو گالیاں دیتے، تمہیں تو گالیاں نہیں دیتے. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ گالیاں دیتے تھے، مریض تھے، بیمار تھے، ان کو ٹی بی تھی، غصے میں آ جاتے تھے جلدی. پھر جب غصہ ختم ہو جاتا تو پھر قرآن پڑھاتے تھے نا، گالیوں کے دوران میں تو نہیں پڑھاتے تھے. ایسے ہر سے بڑے سے بڑا عالم بھی ہو حمام میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو اب حمام میں جانے سے کیا ہو جائے گا کہ اس کا باقی سارا کام ختم؟ وہ تو جی حمام میں گیا تھا. حمام میں تو ہر آدمی جاتا ہے، گالی بھی ہر آدمی سے نکل جاتی ہے. وہ تو مریض تھے، غصہ آتا تھا. پھر ان کو جتنی انگریزوں کے مقابلے پہ شکست ہوئی وہ دماغ پہ اثر تھا. مجذوب ہو کے نماز نہیں پڑھتے غلط بات ہے. وہ مجذوب نہیں ہوتا، وہ مجنون ہوگا. آپ کو مجنون اور مجذوب کے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے. مجذوب کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے کھنچ کے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے. اب اس کو بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی نظر کسی طرف نہیں اٹھتی، صرف اللہ، ہر وقت اللہ، صبح و شام ہر وقت تیری یاد ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو مجذوب کا یہ معنی نہیں کہ نماز نہ پڑھے مجذوب. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ وہ مجذوب نہیں ہوتے، وہ مجنون ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں. مجذوب کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی امور سے، ہر چیز سے دل چھوڑ کے صرف اللہ سے لو لگا دیتے ہیں، بس وہ مجذوب ہوتے ہیں. متبع سنت ہوتے ہیں، پابند صوم و صلات ہوتے ہیں، اور ویسے رہتے ایسے ہیں جیسے لوگ سمجھیں کہ بھئی یہ تو عجیب آدمی ہے. جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اللہ کی توحید کے لیے سارے جہان سے ناراض ہے، بس صرف اللہ کا تعلق ہے اور کسی کا تعلق نہیں. تو آپ فرق کیا کریں مجذوب میں، مجنون میں.